درود پاک ایک ایسی بابرکت اللہ کی طرف سے مومنین و مومنات کے لیے اللہ کی نعمت ہے۔ جو انسان درود پاک کو پڑھتا ہے وہ ایسا اس پہ کرم ہوتا ہے۔ آؤ میں آپ کو ایک اللہ کے ولی کی بات بتاتا ہوں۔ ایک اللہ کے ولی وہ کہتے ہیں کہ میرے ہمسائے میں میرا جو پڑوسی تھا، میرا جو ساتھ رہنے والا، جیسے نیبر کہتے ہیں انگلش میں، نیبر تھا، وہ بہت ہی گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوتا، نشہ کرتا، برائی کے کام کرتا۔ میں اسے صبح و شام بہت منت سماجت کرتا، سمجھاتا کہ توبہ کر لو، لیکن وہ توبہ کی طرف نہ آتا۔ فرماتے ہیں کہ وہ اسی حالت کے اندر میری نظر میں کہ اس نے توبہ نہیں کی، گناہوں کی دلدل میں دبتا گیا، اس میں دھستا گیا، ایک دن ایسا آیا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب فرماتے ہیں کچھ دنوں کے بعد مجھے خواب کے اندر وہ نظر آیا، تو وہ بہت ہی اعلیٰ لباس، اعلیٰ مقام و مرتبے کے حساب سے، یعنی جنت میں آپ فرماتے ہیں مجھے وہ نظر آیا۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ بھائی یہ معاملہ تیرے ساتھ کیسے ہو گیا، جب کہ میں نے تو ساری زندگی تجھے دیکھا ہے کہ تو نشے کرتا تھا، برائی کرتا تھا، توبہ کی طرف آتا ہی نہیں تھا، تو یہ معاملہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پہ یہ کرم کیا؟ تو وہ کہتے ہیں پھر اس بچے نے، جو میرا ہمسایہ تھا، اس نے مجھے بتایا کہ میں ایک دن جا رہا تھا تو راستے میں ایک ذکر کی محفل تھی، جہاں ایک محدث جو حدیث بتانے والے، جو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مطہرہ کا درس دے رہے تھے، وہ درس دے رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں بھی اس میں کھڑا ہو گیا۔ تو انہوں نے فرمایا، جو شیخ الحدیث محدث وہاں موجود تھے، کہ جو آدمی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ بلند آواز میں درود پاک پڑھتا ہے تو رب کائنات اس پہ خوش ہو کے اسے جنت عطا فرماتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے جب پڑھنا شروع کیا تو میں نے بھی ان کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا درود پاک، اور دوسرے لوگ جو تھے انہوں نے بھی اپنی آوازوں کو بلند کیا اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ محترم بھائیوں، وہ بندہ جو تھا وہ کہتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا کہ اسی رات اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو معاف فرمایا۔ درود پاک کی برکت سے، درود پاک کے صدقے سے اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ کہاں وہ گناہ گار جو نشے کا عادی، برائی کا عادی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس نے کھڑے ہو کے با آواز بلند مشائخ کرام اور شیخ الحدیث جو حضرت محدث تھے ان کے ساتھ جب درود پاک پڑھا تو ایک اللہ کے برگزیدہ کی نگاہ اس بندے پہ پڑی تو اس کے سینے سے بھی وہ توبہ بھی نکلی ہوگی، اور اس نے درود پاک بآواز بلند اپنے نبی پہ پڑھا۔ جب نبی دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پڑھا تو جب وہ فوت ہوا تو اللہ رب العزت نے اسے جنت عطا فرمائی۔ تو محترم بھائیو، بات ہے جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے وہ ہے انسان کی خواہش کہ میں جنت میں جاؤں، تو جنت جو ہے وہاں موت نہیں ہے۔ تو جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے پھر رب کائنات اسے جنت عطا فرماتے ہیں۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے رزق میں کشادگی ہو، میں زندگی میں ہر طرح سے آسانیوں میں رہوں، تو وہ درود پاک کی کثرت کرے۔ اور جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے رب کائنات کی طرف سے انعام میں جنت ملے، وہ محترم بھائیو درود پاک پڑھے، چونکہ درود پاک پڑھنے سے اتنی اللہ کی رحمتیں، اتنی کرم نوازیاں ہوتی ہیں کہ میرے اور آپ سب کے آقا فرماتے ہیں جب میرا امتی مجھ پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو رب کائنات اس پہ اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، اس کے 10 درجے نیکیوں میں بلند ہوتے ہیں۔ تو محترم بھائی،
آپ کو بھی اور مجھے بھی اللہ رب العزت درود پاک کی کثرت کی توفیق دے۔ درود پاک ہی ایک ایسا وظیفہ ہے جس سے انسان کی نجات ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جب انسان غموں میں پھنس جائے، جب انسان کے پاس کوئی چارہ نہ رہے، جب انسان کی کوئی دعا کارگر نہ ثابت ہوتی ہو، تو محترم بھائیوں پھر اسے درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو جو دعا درود پاک کے بغیر مانگی جاتی ہے وہ زمین و آسمان کے اندر معلق رہتی ہے، تو جو بندہ اپنی دعا سے پہلے درود پڑھتا ہے اور دعا کے آخر میں درود پڑھتا ہے تو اس کی دعا مقبول ہو جاتی ہے، مستجاب ہو جاتی ہے۔ تو محترم بھائیوں، آؤ درود کی طرف، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔